کل سے رمضان المبارک کا آغاز ہے، اور اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ باقی عبادات کی طرح رمضان میں بھی ہم عبادت کے اسپرٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس کی فارم پر غلو سے کام لیتے ہیں، حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جتنی فلیکسیبلٹی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں رکھی بھی ہے، اس میں ہم مطلب نہیں مانتے کسی کی، اور چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑا دو ٹوک یہ ہو کہ اس طرح کرنا ہے اور اس انداز سے کرنا ہے۔ جیسے نماز میں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ رفع یدین کرنا ہے تو بس کرنا ہی ہے، جبکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نہ کرنے اور کرنے دونوں کی روایتیں اس وجہ سے موجود ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہے اس میں دونوں طریقوں سے نماز پڑھ کے اپنے دکھائی ہے، اور یہ اس کی فارم ہے، تو فارم میں فلیکسیبلٹی دکھائی ہے۔ آمین آہستہ بھی کہنے سے درست ہے، اور یعنی اونچی آواز سے کہنا بھی درست ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں فلیکسیبلٹی موجود ہے۔ دو آپشنز ہیں، آپ دونوں کو ہاتھ کہاں باندھ سکتے ہیں، مختلف روایات موجود ہیں، اور یہ فلیکسیبلٹی ہے فارم کے اندر، جبکہ روح کا جو معاملہ ہے، اسپرٹ کا معاملہ ہے، وہاں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے۔ مثلا نماز آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو نماز جتنی آپ کی خشوع و خضوع والی نماز ہوگی، جتنی آپ کی جو ہے نا وہ مطلب ایک مومن والی نماز ہوگی، ایک اچھی احسان والی نماز ہوگی، تو برائی اور بے حیائی سے آپ رکتے چلے جائیں گے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ زندگی کو اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط بناتی ہے، اللہ کے قریب رکھتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے پوری زندگی کو ریگولیٹ کر کے اللہ کی بندگی کے تابع کرتی ہے، یہ تو اس کی اسپرٹ رہی۔ ایگزیکٹلی اسی طرح روزے کی اسپرٹ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ جیسے فرمایا گیا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم سے پہلوں پر جیسے فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ اب روزے کی ایک فارم ہے کہ ہم اس پہ بہت زیادہ بحث کریں گے کہ روزے کو کس لمحے کھولا گیا ہے، تو مطلب کہیں لیٹ تو نہیں ہو گیا، کہیں اذان اوپر نیچے تو نہیں ہو گئی، یہ سحری کے وقت میں ہم نے کب آخری لقمہ لیا، کیا اس وقت لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کی فارم سے متعلق ہوں گی، تو وہ تو ہم غلو کی حد تک جائیں گے، اور ایسا زور بھی دیں گے جہاں زور دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں تک اسپرٹ کا تعلق ہوگا کہ روزہ ہم میں تقویٰ پیدا کرے، تقویٰ کا مطلب ہے کہ روزہ رکھنے سے ایک ایسا رویہ پیدا ہو جائے کہ عمومی زندگی کے اندر، ہماری ساری زندگی کے اندر، ہمارے صبح و شام کی زندگی کے اندر، دن رات کی زندگی کے اندر، غیر رمضان کی زندگی کے اندر، جینے سے مرنے تک کی زندگی کے اندر احتیاط پیدا ہو جائے، ایک پرہیز پیدا ہو جائے، ایک خوف پیدا ہو جائے، کہ اور ایک قسم کی جو ہے نا وہ ایک رویہ پیدا ہو جائے کہ جس میں ہم یہ دیکھ پائیں اور اس کی کیئر کرتے رہیں اور اس کا خیال رکھتے رہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو کوئی قدم نہیں اٹھ رہا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ یعنی وہ چاہا تو ہم کہیں اس کے برعکس تو نہیں جا رہے، کہیں اس کے احکامات موجود ہوں تو اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ یہ تقویٰ کی روش ہے۔ روزے کا حقیقی مقصد تو یہی تقویٰ کی روش پیدا کرنا ہے، جبکہ ہم جیسے نماز کے معاملے میں کرتے ہیں، قربانی کے معاملے میں کرتے ہیں، حج اور زکوٰۃ کے معاملے میں کرتے ہیں، ایسا ہی رویہ روزے کے معاملے میں رکھتے ہیں کہ اس کی اسپرٹ کے معاملے میں ہم بہت بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے، اور اس کی فارم کے معاملے میں تھوڑا ضرورت سے زیادہ، یعنی فارم کی بھی ایک اہمیت ہے جو سکھائی گئی ہے، تو اس سے حد سے ایک بڑھ کے ہم محتاط ہو جاتے ہیں۔ انہی چیزوں کی طرف اشارہ مختلف عبادات کے معاملے میں احادیث میں، قرآن حکیم میں ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں یہ ارشاد ہے کہ ہمارا خون اور گوشت جو ہے نا وہ نہیں پہنچتا اللہ کو، تو ہمارے تقویٰ کی اہمیت ہے اس میں۔ اسی طریقے سے مختلف جو بھی عبادات ہیں وہاں بتایا گیا ہے کہ اس کی ایک اسپرٹ ہے جس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور وہی یعنی اس کے فرض کیے جانے کی وجہ ہے۔